کیسٹ سنے، ہر اس صنافہ کو سنے، ہر اس بیان کرنے والے کو سنے کہ جس کے پاس بیٹھنے کے بعد ہمارے آقا کی محبت ہمارے اوپر غالب ہوتی ہو اور ہمارا یہ دل جو ہے نا یہ نرم ہوتا ہو۔ آقا کی معنی اکثروں میں اس طرح کہنا کہتے ہیں کہ ہمیں آقا علیہ السلام کے ساتھ محبت ہے، ہمیں اپنے آقا کے ساتھ پیار ہے۔ یہ کیسے پتا چلے گا کہ پیار ہے یا نہیں ہے، محبت ہے یا نہیں ہے؟ اندر جھانکیے، اگر یہ سخت ہے، اگر اس میں تنگی ہے، اگر یہ لوگوں کے لیے برا سوچتا ہے تو سمجھ لیں کہ آپ اپنے دعوے میں جھوٹے ہیں، اور اندر جھانکیں تو یہ اتنا بڑا نظر آئے، یہ کسی کا برا سوچتا ہوا نظر نہ آئے، یہ ہر ایک کے لیے بھلائی کا سوچتا ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرماتے ہیں، بڑے دعوے داروں سنو، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ ایک شخص اگر اس نے یہ قاعدہ بنا لیا کہ دن میں 27 مرتبہ وہ صرف یہ دعا کرتا ہے کہ اے میرے کریم رب اپنی ساری مخلوق کے اوپر کرم فرما، اپنی ساری مخلوق پہ کرم فرما۔ آپ فرماتے ہیں میرا رب، آپ فرماتے ہیں میرا رب اپنے اس بندے سے اتنا راضی ہوتا ہے، اتنا راضی ہوتا ہے کہ اس کی ہر دعا کو قبولیت کرتا ہے۔ خوبصورت دین ہے، بے گناہ عرفہ والا دین ہے۔ ہمارے دین متین کی عرفہ والا جو تعلیمات ہیں وہ بہت بلند و بالا ہے، جنہوں نے سیکھی، جنہوں نے اسے حاصل کیا۔ حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، آپ عمر افروز ہے، ایک شخص دروازے سے داخل ہوتا ہے، آپ فرماتے ہیں اسے قریب بلاؤ۔ جب قریب بلایا جاتا ہے آپ اسے بڑی عزت دے کے ساتھ بٹھاتے ہیں، پھر آپ حکم فرماتے ہیں اس کے لیے کوئی اچھے سا کھانے کا انتظام کیا جائے، کھانا کھلواتے ہیں، کھانا کھا کے آتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ اس کے لیے کچھ ہدیہ لاؤ، تحائف کھاؤ، اجازت دینے لگے، آپ تحائف آتے ہیں، آپ اسے دیتے ہیں، جب وہ اٹھانے لگتا ہے آپ فرماتے ہیں نہیں، آپ اپنے خادم کو حکم فرماتے ہیں اٹھا اور اس کے ساتھ مچا کے آپ وہ ضبط نہیں کر سکتا، اب بول اٹھتا ہے، کہتا ہے آپ نے مجھے پہچانا نہیں، میرا تعلق تو ان کے ساتھ ہے، دوسروں کے ساتھ جنہوں نے کہا غلام میں یہ کیا تھا۔ آپ فرماتے ہیں تم نے کیسے گمان کیا میں نے پہچانا نہیں؟ میں نے تو تجھے پہچانا تو تجھے ادھر سے پہچان کے پاس بلوایا۔ پھر جب اس کا منہ حیرت سے کھلا ہونا کہ یہ کیا، تو آپ نے فرمایا کہ وہ تمہارا کرنا تھا، یہ ہمارا کرنا تھا، یہ وہ تمہارا کرنا تھا، یہ ہمارا کرنا ہے۔ ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ علیہ السلام، آپ رونق افروز ہے، فتح مکہ ہے، بیت اللہ شریف کھچا کھچ کرا ہوئے، ایک سے ایک اپنی جان پہ ظلم کرنے والا، ایک سے ایک بڑا مجرم موجود ہے۔ کیسے کیسے انہوں نے مظالم کیے ہوئے ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے اوپر، کیا کیا انہوں نے بڑے سے بڑے جرائم کے مرتکب ہوئے میں لوگ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ علیہ السلام نے آپ رحمت افروز ہیں، کالا جبہ مبارک ہے، کالا امامہ مبارک ہے، رحمت افروز ہے ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وہ لوگ جنہوں نے مکہ پاک میں کیا نہیں کیا تھا، غلام آقا علیہ السلام کے مدینہ پاک چلے گئے تھے، آج وہ سب کے سب ہیں، اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے وہ افروز ہیں، آپ نے آنکھیں مبارک بند فرمائی ہوئی ہیں، دھر مبارک کو ایک خوبصورت انداز میں رکھا ہوا ہے ایسے، اور آنسو کی لڑی آپ علیہ السلام کی آنکھوں سے لگی ہوئی ہے۔ پھر
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی محبت، آپ کی محبت، آپ کے ساتھ عقیدت یہ کدھر لے کے جانی چاہیے اور بندے کو کیسا ہونا چاہیے؟ آپ علیہ السلام نے نگاہ مبارک ڈالی ان سب کے اوپر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرماتے ہیں انہی سے پوچھتے ہیں آج تم کیا خیال کرتے ہو، کیا گمان ہے تمہارا کہ آج تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا؟ کفار مکہ ہے، بڑے سے بڑا ایک مجرم بیٹھا ہوا ہے. اب ان سے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا نا کہ تم کیا گمان کرتے ہو کہ میں آج تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں گا؟ کفار ہے، جانتے ہیں کیا 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 ہے، لیکن جب آپ نے یہ پوچھا نا کہ تم کیا گمان کرتے ہو کہ میں تمہارے ساتھ کیا کروں گا، تم کیا گمان کرتے ہو، جنہیں پتا ہے کہ انہوں نے کیا کیا نہیں کیا، انہیں آپ فرماتے ہیں اب تم کیا گمان کرتے ہو کہ اب تمہارا کرنا تمہیں پتا ہے، لیکن اب تم کیا گمان کرتے ہو کہ میں تمہارے ساتھ کیا کروں گا؟ آپ نے جب ان سے یہ پوچھا نا تو پتہ ہے ان کی زبان سے بھی کیا نکلا؟ وہ کہنے لگے آپ کریم ہیں. ان کی زبان سے نکلا آپ کریم ہیں، آپ کریم کے بیٹے ہیں. آپ کوئی نہیں جانتے، آپ کے بابا جان کو بھی جانتے ہیں. آپ انت الکریم ابن الکریم، آپ کریم کے بیٹے. کریموں سے کرم کے علاوہ کس چیز کی طرف ہم کریموں سے کرم کے علاوہ کس چیز کی طرف کو کریں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے جاؤ میں نے تم سب کو معاف کر دیا. خالی معاف نہیں کیا، خالی معاف نہیں فرمایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم توجہ سے میری بات سنیے گا. آپ علیہ السلام آپ نے معاف فرمانے کے بعد آپ عطائیں دیکھیے، کسی علاقے کا گورنر بنا رہے ہیں، کسی کو کچھ عطا فرما رہے ہیں، کسی کو کچھ عطا فرما رہے ہیں. پھر آپ علیہ السلام کرتے آپ نے فرمایا کہ کدھر ہے وہ عثمان؟ کیا بھی اب انہوں نے گمان کیا کہ اب کاش اس دن تمہیں چابی بھاگ کے کھولا ہوتا دروازہ. خیال کرنے لگے گئی آپ چابی لے کے آئے، آپ علیہ السلام خدمت میں پیش کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے نبی پاک خدا کا واسطہ دیکھیں کہ ہمیں ہمارے آقا کیسا دیکھنا چاہتے ہیں، ہماری تربیت کس انداز سے کی ہے. آپ علیہ السلام نے اس کے پتہ ہے، آپ علیہ السلام جانتے ہیں کہ کیا سوچ رہے ہیں کہ آپ جب ایسے چابی دی، آپ علیہ السلام نے اپنے دست کے ہاتھ سے چابی اٹھانے کے بعد واپس رکھی. آپ نے فرمایا میں چابی لینے نہیں، میں نے تو چابی تجھے بلا کے اس لیے اٹھائی ہے کہ میں تجھے دوں. ایسے تیرے پاس تھی نا، شاید نسل کے بعد 2 کے بعد 3 کے بعد تیرے خاندان سے کوئی لے لیتا، لے میں تجھے دیتا ہوں. تجھے یاد ہوگا یہ آپ نے نہیں فرمایا، آپ نے کبھی کسی کو شرمسار کیا ہی نہیں ہے، کبھی نہیں کیا، کبھی بھی نہیں کیا. آپ نے کبھی کسی کو نہیں پوچھا کہ تو نے کیا کیا تھا، وہ تو اس کے اپنے دل کا کیا تھا نا. تو آپ کہا کہ لے میں اٹھا کے اس لیے رکھ رہا ہوں، دے رہا ہوں کہ جب قیامت تک تیری نسل سے یہ چابی نکلے گی، تیرے خاندان میں ہی رہے گی یہ چابی. عطا ہو رہی ہے، کسی کو کچھ. اب جب مدینہ پاک والوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ شفقت، یہ انداز مبارک دیکھا، ان لوگوں کے ساتھ تو ان کے دل میں یہ خیال پیدا ہونے لگ پڑا کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب مکہ پاک میں انہوں نے مسعود ہو جائے، ادھر ہی رہ جائے. آپ اتنی شفقت ان سے فرما رہے ہیں.
اس قدر کریم مانا انداز ہے، کیسے نواز رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دلوں کے حال جانتے ہیں۔ آپ علیہ السلام کو علم ہے، آپ ہر چیز کی خبر رکھتے ہیں، خالی خبر رکھتے ہی نہیں، آپ علیہ السلام خبر دیتے بھی ہیں۔ آپ ہر چیز کی خبر رکھتے ہیں، آپ علیہ السلام کو علم ہے۔ آپ نے جب یہ کیفیت دیکھی، میں نے کہا اس وقت جملہ میری زبان سے نکلا، خبر رکھتے ہیں اور خبر دیتے بھی ہیں۔ آپ علیہ السلام ہر قسم کی خبر دیتے ہیں۔ آپ علیہ السلام کہ دربار پاک کی طرف بندہ رجوع کرے تو الگ جوڑے، تو آپ علیہ السلام ہر چیز کی خبر عطا فرماتے ہیں، ہر چیز عطا فرماتے ہیں۔ اس وقت کی بھی بات بھی اور آج کی بھی بات اور بعد کی بھی بات آپ علیہ السلام دیتے ہیں۔ خیر، آپ علیہ السلام نے جب یہ حال دیکھا، یہ کیفیت دیکھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا کہ تم غم نہ کرو، تم کسی قسم کا ایسا ویسا خیال اپنے دل میں نہ لاؤ۔ آپ علیہ السلام جو عطا فرما رہے تھے نا، آپ نے اپنے ہاتھ دستے ہاتھ کو اٹھایا، آپ نے فرمایا یہ جو دینے والا ہے نا، یہ ادھر مکہ پاک میں تیرا ہے، یہ جو دینے والا ہاتھ ہے اور یہ جو دینے والا ہے، یہ جو عطا فرما رہا ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا مدینہ پاک والوں کو کہ یہ تمہاری حصے ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا میں تمہارے ساتھ ہی ہوں۔ تو میرے پیارے دوستو، وقت ہے نہیں کہ میں آگے بیان کو لے کے جاؤں، میں پھر بدر صاحب کو، ان کے ساتھیوں کو، علاقے کے لوگوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اتنی خوبصورت محفل میلاد پاک سجانے پر اپنے آقا علیہ السلام کی۔ اللہ تعالیٰ اس محفل میں جتنے شریک ہیں سب کو اپنے کرم کے ساتھ نوازے، سب کو اپنے فضل کے ساتھ نوازے، سب کی نسبت اور رشتہ اپنے آقا کے ساتھ مضبوط سے مضبوط کر کر اپنے آقا علیہ السلام کا دامن ہمارے ہاتھوں میں مضبوطی کے ساتھ ہے۔ ہم اپنے آقا علیہ السلام کے ساتھ بڑی مضبوط پختہ محبت کرنے والے ہوں، اپنے آقا علیہ السلام کو ہر چیز سے بڑھ کر پیارا جاننے والے ہوں، اپنے آقا علیہ السلام کی محبت میں غرق ہو، اپنے آقا علیہ السلام کے ساتھ دیوانگی کے عالم میں عشق کرنے والے ہوں۔ اس سے بڑھ کر اس محفل میں کوئی دعا نہیں دے سکتا، اور اسی کیفیت میں رہے، کہیں بھی کسی بھی مقام پر کسی بھی جگہ پر اس شیطان ملعون کا وار ہمارے اوپر نہ چلے۔ یہ ہمیں پتہ ہے، سب کو علم ہے، سب کو خبر ہے کہ ان کی شانیں برا اور برا ہے، بے پناہ بلند و بالا ہے اور بے پناہ بلند و بالا ہے۔ ہم سب اس پاک دربار کے محتاج ہیں۔ ہم اپنے نبی پاک کے وفادار ہیں، اپنے نبی علیہ السلام کے نمک حلال رہے، آقا علیہ السلام کا دامن مضبوطی کے ساتھ تھام کر ایمان والی زندگی گزارے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان والی موت کی عطا فرمائے۔ اور ایمان والی موت ایک ہی ہے، ایمان والی زندگی بھی ایک ہی ہے، جو ہے جس کو یوں کہا جائے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ علیہ السلام کے ساتھ ہر چیز سے بڑھ کر پیار کرنا۔ اپنے آقا علیہ السلام کے ساتھ وفادار رہیے، اپنے آقا علیہ السلام کے گن گایا کیجیے، سائے سے بھی بچیے اس کہ جو آپ کو اپنے آقا سے دور لے کے جائے، اور ادھر ہر مقام پر، ہر جگہ پر، ہر اس دل فقیر خود اپنے آقا علیہ السلام کے ساتھ محبت کرنے والے، ہر بندے کی خود جوتیاں اٹھا کے سر پہ رکھنا چاہنے والے آقا کا ہو صحیح، ادھر آپ کے کیفیت یہ ہونی چاہیے کہ آپ اپنے آقا علیہ السلام کی محبت میں ڈوبی ہوئی زندگی آپ کی ایسی ہو کہ آپ کی نگاہ میں آئی ہوئی، آپ بیٹھے اس کے ساتھ، آپ سنیں اسے کہ جس کے ساتھ بیٹھنے میں، سننے میں آپ کے دل میں اپنے آقا علیہ السلام کی محبت گہری ہو۔ اور یہ پیغام یہ دے سکتا ہوں، ہدایت بھی جانب اللہ ہے، اور یہ میں نے پہلے کہا پھر ایک بار دہرا دیتا ہوں، اس سے آپ کی ذہن بھی بڑھ جائے کہ تیرے منن یا نہ منن نہ، بھائی تو رسول اللہ کی ماننا ہے کہ تو صاحب ایمان ہوتا ہے، اگر تو ادھر وہ تو شانوں والے ہیں، بے پناہ بلند و بالا شانوں والے ہیں،
انہیں کسی کی احتیاط نہیں، نہ کسی پیر کی تو نہ کسی مرید کی، نہ کسی استاد کی تو نہ کسی شاگرد کی، نہ کسی مولوی کی تو نہ کسی مقتدی کی، نہ کسی محدث کی، نہ کسی مفسر کی، نہ کسی فرشی کی، نہ کسی عرشی کی۔ وہ اپنے رب کے محتاج ہیں۔ وہ ساری کائنات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ علیہ السلام کی محتاج ہے۔ محتاج کو اپنے جھولی اپنے آقا کے میں پھیلا کے رکھنی چاہیے، اپنے دل کو اپنے آقا کی محبت میں رکھنا چاہیے، اپنے ذہن کو بہت اس مسئلے میں کلیئر صاف رکھنا چاہیے۔ کس مسئلے میں؟ کہ جو کچھ ہے میرے آقا ہی ہے، میرے بادشاہ علیہ السلام ہے، انہی کی وجہ سے سب کچھ تھا، انہی کی وجہ سے سب کچھ ہے، اور انہی کی وجہ سے سب کچھ ہوگا۔ دل بہت کرتا ہے کہ میں کسی موضوع پر لوں بات کروں، لیکن 5:15 ہو رہے ہیں، گھنٹہ بیچ میں ہے، مغرب کی اذان ہو جائے گی، عصر پڑھنی ہے۔ اسی جگہ پر اپنے بیان کو روکتے ہوئے ذکر کی طرف چلتے ہیں، اور ذکر کی طرف چلنے سے پہلے ہماری بحفل میں ہوتا ہے کہ ہم نے جہاں ہونا ہے، جس جگہ ہونا ہے، ہمارے ذہن ہماری زبان پر ایک ہی چیز ہونی چاہیے، اور وہ ہے کہ ہم جہاں ہوں، جس مقام پر ہوں، ہماری کیفیت یہ ہو کہ ہم اپنے آقا علیہ السلام کی محبت سے ڈوب کر